نکاح کب سنت ہے، کب مکروہ ہے، کب واجب ہے، انسان کی حالتوں کے اوپر ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو کہتا ہے میرے اندر شہوت کا اتنا غلبہ ہے، نکاح نہیں کروں گا تو میں زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اور اگر میں نے نکاح کر لیا نہ صرف زنا سے بچوں گا بلکہ جو میری بیوی ہے صحیح معنوں میں اس کے حقوق بھی ادا کروں گا۔ اس صورت میں ایسے بندے پر واجب ہے وہ نکاح کرے۔ دوسری صورت یہ ہے ایک ایسا بندہ کہ جو کہتا ہے کہ اگر میں نکاح نہ کروں تو زنا کے اندر بھی مبتلا نہیں ہوگا، اور اگر میں نکاح کر لوں تو اچھے طریقے سے حقوق بھی ادا کروں گا۔ ایسے بندے کے لیے سنت ہے کہ وہ نکاح کر لے، بہتر ہے نکاح کر لے، اچھی بات ہے نکاح کر لے۔ میں اس کے فائدے میں بتاؤں گا کہ نکاح کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ اور تیسرا بندہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا، سخت مزاج ہوں، بخیل مزاج ہوں، بدتمیزانہ انداز ہے، میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا، ایسے شخص کے لیے حرام تک کے درجے میں بھی اتر آتا ہے۔ کیوں کسی کی بیٹی کو خراب کرتے ہو، ایسے ہی رہو۔ اب سوال یہ رہ گیا کہ پھر جو شہوت کا معاملہ ہے وہ کیا، وہ روزوں سے توڑو۔ حدیث پاک نے بتایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب، اور لوگوں اور جوان لوگوں، تمہیں چاہیے علیکم بالابکار، شادیاں کرو، نکاح کرو، اور اگر تم میں سے کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، خرچ نہیں ہے، نکاح نہیں کر پاتے تو پھر روزہ رکھو۔ میں یہ جب اپنے استاد جی کے پاس، ہمارا اس وقت فیصل آباد میں 7واں سال تھا، مشکات شریف کی روایت ہے کتاب النکاح، یہیں سے ہمارے دوسرے استاد جی نے اس کتاب کو، یہ کتاب مشکات شریف اتنی ایک اہم شدہ کتاب ہے کہ اس درجے کا نام ایک کلاس کے نام سے نہیں ہے، کتاب کے نام سے۔ اس درجے کو بھی کتاب کے نام سے مشکات شریف کہتے ہیں۔ کس کے درجے میں ہو؟ مشکات میں ہو، صحیح۔ تو اس حدیث پاک میں جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی، اپنے استاد سے سنی، اس وقت مجھے ایک بات یاد آئی۔ میں نے کہا اسلام مزوں کا قائل ہے، انجوائمنٹ کا قائل ہے، تمام تر اچھائیوں کا قائل ہے۔ کیسے؟ شہوت ٹوٹتی ہے نکاح کے طریقے سے بھی، شہوت ٹوٹتی ہے روزے کے طریقے سے بھی۔ نکاح کے طریقے سے شہوت ختم بھی ہوتی ہے، مزہ بھی آتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے شہوت ٹوٹتی ہے پر تکلیف سے ٹوٹتی ہے۔ حدیث نے پہلا طریقہ مزے کا بتایا ہے، اور لوگوں نکاح کرو، شہوت ختم کا ختم، اور پھر تم اخلاق والے، اور اگر تم نکاح نہ کر سکو تو روزے میں اترو۔ یوں انداز نہیں فرمایا اور لوگوں روزہ رکھو، اگر روزہ نہ رکھ سکو تو نکاح کرو۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے۔ مجھے جب کئی ایسے مسائل پہ کال آئے نا، تو چند ایک افراد ایسے کہ مولی ہر شے منع کر رکھی ہے، ہر چیز منع نہیں کی، صرف برائی سے منع کیا، اور کہا بھئی کہ نہیں ہاں ہی کیتا کرو چاہ۔ تو میں نے ایک دوست کو یہی کہا، میں نے کہا تمہارا جو سوال ہے کیا صحیح مطالبے پر مبنی ہے؟ تم سوال کرو چوری تو میں کہوں گا نہیں، تم سوال کرو زنا تو میں کہوں گا نہیں، تم سوال کرو دھوکہ تو میں کہوں گا غلط، تم اگر سوال کرو اخلاق تو میں کہوں گا ہاں۔ اپنے سوال کو تو دیکھو، جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے۔ تو پھر اس وجہ سے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ہر وقت نہ نہیں ہوتی بلکہ ہاں بھی ہے، انجوائمنٹ آئیے، پر صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے۔ جنت کے مزے تو یہیں سے انسان کو محسوس ہونے لگے۔